محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھو، ان کے چلنے کو دیکھو، ان کے کھانے کو دیکھو، ان کے بیٹھنے کو دیکھو، ان کے بولنے کو دیکھو، ان کے تجارت کرنے کا طریقہ ان سے سیکھو۔ تمام چیز زندگی کی جتنے دور سے ہم گزر رہے ہیں تمام چیزیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ملتا ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں بہت سارے اگر ساتھی کو کہا جائے بھائی آج یہ شادی کا محفل ہے، اس میں گانا مت بجاؤ، اس میں اتنا خوشی مت مناؤ، یار یہی تو زندگی میں ایک مرتبہ ہے، اور اسے کہہ دے موت کئی مرتبہ زندگی میں آتی ہے، ایک ہی مرتبہ تو موت بھی آتی ہے۔ ہاں اس دن میں اگر ڈی جے بجا لیا جائے تو کیا ہو جائے؟ ایک مرتبہ تو موت آئی نہیں میرے بھائی، اسلام نے اس چیز کو منع کیا ہے۔ دیکھیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں 4 بیٹیوں کی شادی کر کے ہمیں بتلایا، ایک نہیں خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حیات زندگی میں 9 بیوی کا نباہ کر کے ہمیں بتلایا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں کم و بیش سوالات صحابہ کا نکاح کر کے امت کو بتایا کہ ایسے نکاح کیا گیا، ایسا سادہ نکاح ہونا چاہیے۔ آج سے اگر ہمارے دادا کی زندگی کو دیکھا جائے، باپ کی زندگی میں تو کم، دادا کی زندگی اگر آپ لوگ غور کریں گے تو آپ لوگوں کو زیادہ یاد ہوگا کہ ہر دادا کی زندگیوں میں یوں پتہ چلتا ہے، اگر پوچھتے ہیں کسی کو یہ بوڑھا یا بڑھیا کہیں پر مل جاتے ہیں تو یہ کیا کہتے ہیں، وہ فنا صاحب وہاں گئے تھے 100 شادی وہاں سے کر کے لے کے آ گیا، فنا صاحب وہاں گئے تھے اجتماع میں وہاں سے 100 شادی کر کے لے گیا، ہے کہ نہیں؟ کوئی بھوج بھات کچھ نہیں، یعنی شادی اس سے آسان تھا لیکن زنا بہت مشکل تھا، بہت مشکل تھا، سوچنا پڑتا تھا، کسی کو کہہ دیتا کہ میں آپ نے زنا کیا اس کا پسینہ نکل جاتا ہے، اور آج زنا آسان ہو گیا، شادی مشکل ہو گیا۔ اس چیز کو ہم اور آپ نے بنایا ہے، خود نہیں ہو گیا ہے، ہم اس طرف دوڑے ہیں، شادی کو مشکل بنایا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ شادیوں کو آسان بنائیں، زنا کو مشکل بنائیں۔ آج زنا اتنا آسان ہو گیا ہے کہ کچھ کہنے کی بات نہیں ہے، جانوروں میں جتنا حیا نہیں ہے اگر حیا باقی ہے اتنا انسانوں میں حیا ختم ہو گیا۔ ہماری بیٹیاں ہمارے سامنے کس انداز میں چلتی ہے، اب کہ یہ ایسے کیسے ہو گیا، سسٹم کیسے بدل گیا۔ ابھی 2 سال 2.5 سال سے میں جو کہہ رہا تھا، 2-2.5 سال سے، اس سے پہلے جو رسم تھا ہی، یہ 2-2.5 سال کے اندر جو ہندوؤں کے ایک رسم تھا لڑکیوں کا بارات جانا، اس سے پہلے اگر وہاں سے شروع کیا جائے بات کہ آج کئی شادیوں میں ہمارا جانا ہوا تو ہم نے دیکھا کہ جو گانے والی ہوتی ہے، گیت گانے والی ہوتی ہے، لڑکی کو سجانے والی بچیاں جو ہوتی ہیں یا لڑکے کو سجانے والی بچیاں جو ہوتی ہیں، ان کی ایک ڈریس کپڑا ہوتی ہے، اور یہ کیسا کپڑا ہے ہم عقل سے فیصلہ کر لیں گے۔ بہت سارے ہمارے سماج کے ہوتے ہیں 2-4 آدمی ایسے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں جو کہہ دیتے ہیں ارے کیا کپڑا سے کیا مسئلہ جڑا ہوا ہے، کپڑا سے مسئلہ جڑا ہوا ہے، یونیفارم سے مسئلہ جڑا ہوا ہے۔ آپ کورٹ کے سامنے جج کا کپڑا پہن کے کھڑا رہیے گا، رہنے دیجیے گا، دے گا آپ کو، وکیل کا کپڑا پہن کے جھوٹا موٹا وکیل بن کے کھڑا رہیے گا، جعلی وکیل بن کر کے آپ رہنے دے گا، جیل کے اندر آپ کو اندر کر دے گا۔ اب تھانے کے سامنے تھانے دار کا سامان کپڑا اور یونیفارم پہن کر کے آپ کھڑے رہیے گا کہ ہم ہی تھانے دار ہیں، آپ کو رہنے دے گا؟ میرے بھائی یونیفارم ایک چیز کا ثبوت دیتا ہے، یہ کس کالج کا لڑکا ہے، یہ کس کالج کا لڑکا ہے۔ ہر کالج ہر یونیورسٹی کا یونیفارم الگ الگ ہوتا ہے، اسلام کا یونیفارم الگ ہے۔ کیا ہمارے اسلام نے، ہمارے شریعت نے یا کسی عالم نے، کسی بزرگ کے قول سے آپ نے پڑھا ہے کہ شادیوں کے اندر ایک ڈریس کا کپڑا ہونا چاہیے؟ آپ کا اسلام نے آپ کو جس چیز کا حکم دیا ہے وہ یونیفارم آپ کے اندر تو ہے نہیں۔ آپ کو نقاب کا حکم دیا، آپ کے بچوں کو نقاب پہنانے کا حکم دیا ہے آپ کو، وہ تو آپ پہناتے نہیں ہیں۔ میں آپ گارجنوں سے کہہ رہا ہوں بچوں کی کیا غلطی ہے، ان کی کوئی غلطی نہیں، اس کی کوئی کمی نہیں۔ ہم نے کہا نہیں کہ ہم نے برباد کیا ان بچیوں کو، ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ بچیوں کو نقاب ڈالو، ان کے سینے پر دوپٹہ کو ڈالو، ہم نے تو یہ دیا نہیں۔ لیکن شادی کے لیے اگر ہماری بچی درخواست کرتی ہے کہ ہمیں کپڑا چاہیے ایک ڈریس کا تو ہمیں مجبور ہو کے خریدنا پڑتا ہے۔ یہ ہندوانہ رسم نہیں ہے، یہ ہندوانہ رسم ہے، یہ سسٹم ہے۔ یاد رکھیں کتابوں کے اندر اکابر فرماتے ہیں کہ آپ جس کے سسٹم پر چلیں گے، جس کے طریقہ کو اختیار کریں گے، جس قوم سے آپ کی مشابہت ہوگی یعنی لگاؤ ہوگا، قیامت کے دن اسی کے ساتھ آپ کو کھڑا کیا جائے گا۔
آپ نماز پڑھتے رہیے صاحب، آپ روزہ رکھتے رہیے، حج پر حج کیجئے، لیکن اگر آپ کا کام ہندوؤں کی طرح سے ہوتا ہے تو قیامت کے دن اس کے ساتھ میں آپ کو کھڑا ہونا ہوگا، اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا۔ اب علماء سے پوچھیں گے تو پھر پتہ چلے گا۔ اس چیز کو ہمیں مٹانے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات، ہم نے کیا کیا، اگر آج سے 2 سال پہلے یا 2.5 سال پہلے دیکھیے گا کہ اگر کوئی لڑکی بارات کے لیے اگر تیار ہو گئی تو سب کے نگاہ میں ہمارے جو بزرگ ہوتے تھے کہ ہمیں وقت نہیں جانا ضروری شکل کی ڈانٹتے تھے، ان کے باپ کو ڈانٹتے تھے، یار سب چیز ختم کر دے لو، یہ اپنا بیٹی کو ساتھ بھیجے دے برات وقت ڈانٹو۔ لیکن آج شوق سے باپ کہتا ہے بیٹی تو جانی برات، وہی باپ ہے نا۔ اب اگر وہ باپ نہیں ہے تو آخر اس بزرگ کا تو بیٹا ہے ہی ہے، جس بزرگ نے پہلے اس بیٹی کو برات جانے سے روکا تھا، اسی کا تو یہ اولاد ہے۔ اس وقت اگر ہمارے باپ نے ڈانٹا تھا کہ بیٹی کو برات نہیں جانا چاہیے تو ہم تو اسی کا بیٹا ہے نا آخر، تو ہم کیوں نہیں اپنی بیٹی کو ڈانٹ رہے ہیں؟ ہمیں بھی چاہیے کہ نہیں بیٹیاں تمہارے لیے ضروری نہیں ہے۔ یاد رکھیں، ہم کہتے ہیں کہ کیا ہو جائے گا، یہیں سے ہمارا زنا کا راستہ کھلتا ہے۔ شادی میں کون حیا کر پاتی ہے؟ کتنے بچے ہماری بچ پاتی؟ ہمارے شادی میں یہ بھی ہوا ہے، ہمارے سماج میں ہم نے دیکھا ہے، وہ کیک کے اندر کیا ہوتا ہے، ہم نے دیکھا ہے کئی جگہ پر، ہم تو بارات اکثر جاتے نہیں ہیں، کئی بہت ساتھی جو قریبی ہو جاتا ہے مجبور کے لے جانا پڑتا ہے، تو ایسا ہم نے دیکھا ہے کہ کیک کے اوپر بھی وہ آگ وغیرہ جلا دیتے ہیں، اس کے بعد جیسے مورتیوں کے سامنے، دیوتاؤں کے سامنے پوجنے کے لیے جاتے ہیں نا، اس حساب سے ہو جاتے ہیں، وہ بچیاں آتی ہیں ان کے سامنے اور اس میں پھونک بھی مارنا پڑتا ہے، نہیں جانے کیا کیا کرنا پڑتا ہے، پھر کیک کو کاٹنا بھی پڑتا ہے۔ بتاؤ شریعت کے اندر یہ جہاں ہندوانہ رسم تھا اور اس کو ہم نے اپنے گھر کے اندر شوق سے لائے ہیں، بڑی شوق سے۔ ابا کو جا کے کہتے ہیں، بھیا کو جا کے کہتے ہیں بھیا ہم کو کیک چاہیے، 500 روپے والا کیک چاہیے۔ آپ نے اس کیک کو کہاں برباد کر دیا، اور آپ پتہ ہے اس کی وجہ سے آپ کہاں چلے گئے، آپ کہاں تک پہنچ گئے، آپ کی ایمان کہاں گر گیا؟ کیا قیامت کے دن ان گارجنوں سے، ان بھائیوں، جس بھائی نے 500 روپیہ کیک خریدنے کے لیے دیا، جس باپ نے دیا، اللہ ان سے نہیں پوچھے گا؟ اس لیے کہا ان بطش ربک لشدید، اللہ اگر پکڑے گا ان باتوں پر تو پھر اللہ کو جواب نہیں دے پاؤ گے، اللہ کو کچھ کہہ نہیں پاؤ گے۔ اس وقت ہمارا کوئی آواز سننے والا نہیں ہوگا، اس وقت ہمارا کچھ پکار سننے والا نہیں ہوگا، اس وقت کس کو بلاؤ گے، کس کے پاس جاؤ گے؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان برائیوں سے کم از کم، ہم تو اپنے بیٹی کو تو روک سکتے ہیں بھائی، بھتیجی کو نہیں روک سکتے، مانتے ہیں، اپنے بیٹی کو تو روک سکتے ہیں نا، اپنے گھر کو تو روک سکتے ہیں نا۔ اگر ہر فرد، ہر انسان اپنے لوگوں میں اگر یہ اصلاح کر لے، اپنے بیٹیوں پہ نصیحت کر لے، تو مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے کہ یہ برائیاں روک سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، اب تمام ساتھی، آخری بات میں کہہ رہا ہوں، تمام ساتھی ہم بھی اس میں شامل ہیں۔ ہم جیسے آپ سنے ہیں نا، دنیا کے اندر جتنی چیز ایجاد ہوئے ہیں، یہ موبائل ہے، موبائل کے اندر اگر آپ 2 جگہ 2 آدمی آپ لڑ رہے ہیں اور تنہا میں ہیں، اگر کسی نے ویڈیو بنا لیا ہے اور جس نے مار کھایا ہے وہ بیچارہ تو سیدھا سادہ آدمی ہے، مثال بتا رہا ہوں، لیکن جس نے مارا ہے بہت چلاک ہے، الٹا وہی جا کے سرپنچ صاحب کے سامنے کیس کر دیا، اور جو بیچارہ مار کھایا ہے، اور یہ آدمی کتنا بھی اپنا قصور بتا رہا، لیکن غلطی کہتے ہیں کہ ہم مار گئے بھائی، ہمارا کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن کیونکہ کیس اس کا کیا ہوا ہے، اسی بیچارے کو اگر دبایا جائے، اور یہ جو ہوشیار آدمی تھا جس نے ویڈیو بنایا ہے، یہ اگر دکھا دیا جائے وہاں پر، تو اس وقت پھر جو چلاک آدمی جس نے کیس کیا تھا وہ الٹا پھنس جاتا ہے۔ پھنستا کہ نہیں پھنستا؟ ہم اور آپ یہاں جس مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کا کیمرہ لگا ہوا ہے، یاد رکھیں چیز، ہم اور آپ سب نے اس چیز کو سنا ہے۔ قیامت کے دن جب ہم سے سوال کرے گا اللہ تعالیٰ، اور وہاں ہم جھوٹ بولنے کی کوشش کریں گے، اللہ ہم نہیں جانتے تھے، ہم نے اپنے بچیوں کو آزاد کر دیا، اللہ ہم نہیں جانتے تھے یہ برائی ہمارے سماج میں تھی، ہم نے کسی نے ہم کو سنایا ہی نہیں، تو یہ تمام پورا مجموعہ حاضر ہو جائے گا وہاں پر، اور اسی طریقے سے سنایا جائے گا کہ آپ نے اس مجموعہ کے اندر یہ سنا تھا، فنا تاریخ تھی اور اتنے لوگ تھے، فنا گنہگار آدمی نے آپ کو بتایا تھا۔ اس وقت آپ اللہ کو جواب نہیں دے پائیں گے۔ یہ کیمرہ، یہ جتنے دنیا کے اندر جتنی چیزیں ایجاد ہوتے ہیں، یہ قیامت کی نشانی تو ہیں، اللہ کا یہ پہلے سے سسٹم بنا ہوا ہے کہ انسان جو کر رہے ہیں سب اللہ کے یہاں سے جیسا ہی ہے۔ اس لیے ہم بھی ڈریں اور اس چیز کا خیال رکھیں، اس پر عزم لیں کہ انشاءاللہ ہم ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔